لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محترم مکرم حاضرین اکرام، معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، آئیے سب سے پہلے اور آپ مل کر حقیقت اور محبت کے ساتھ تفکر و رفتگی کے ساتھ امت خزرہ کا تصور اپنے دل و دماغ میں لیے ہوئے میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آواز بلند رکھے درود پاک و نذرانہ پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں کیونکہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا. فرش والے تیری شوکت کا عدو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا عدو کیا جانے، خوش روا عرش پہ ہوتا ہے دھلیرا تیرا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محبوب پاک صاحب دولت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آپ کو دنیا میں بھیج کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری کائنات پر فضل فرمایا. اور سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا انعام جو بندوں کو ملا ہے وہ ہے گنہگار امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو وہ ہستی و پاک ذات پاک ہے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام عالموں کے لیے رحمت بنایا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے عالموں کے لیے رحمت. دنیا میں جتنے لوگ ہیں، جتنے عالم ہیں، جتنے جن انس اور جتنے جاندار ہیں، درخت ہے، پہاڑ ہے، ہر ایک شے کے لیے اللہ نے ہمارے نبی کو رحمت بنایا. اب کسی شاعر نے یہ آیت کی روشنی میں اپنی حقیقت کا اظہار کرنے کی کوشش کی ہے. شاعر یہ کہتا ہے کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے. وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان میں اپنے آخری نبی، اپنے حبیب، اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے ایمان والوں پر عظیم احسان کیا. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی. کسی نعمت کے دینے کے بعد یہ نہیں فرمایا اللہ کہ میں نے تمہیں آنکھ دے کر کے احسان کیا، تمہیں جان دے کر کے احسان کیا، تمہیں جسم دے کر کے احسان کیا، تمہیں دل دے کر کے احسان کیا، تمہیں مال و دولت دے کر احسان کیا، بیوی بچے دے کر کے احسان کیا، تمہیں اور ماں باپ دے کر کے احسان کیا. اللہ نے کسی نعمت کے دینے کے بعد یہ اعلان نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ دے کر کے احسان فرمایا. لیکن چونکہ اپنے نبی کی شان بتانی تھی اور آقا کی عظمت و مقام بتانا تھا، جب اللہ پاک نے اپنے حبیب
حبیب پاک کو ہمارے درمیان میں مبعوث فرمایا تو قیامت تک کے لیے اعلان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہ بے شک ہم نے مومنوں کے درمیان میں اپنے رسول کو بھیج کر ان پر احسان فرمایا. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے جو ہم گناہگاروں کو نصیب ہوئی ہمارا تعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا اور ہماری گردنوں میں ان کی غلامی کا ان کے امتی ہونے کا پٹا اللہ پاک نے عطا فرمایا. یہ وہ شرف ہے جس شرف کو معمولی سمجھا نہیں جا سکتا بلکہ یہ ایسا عظیم الشان شرف ہے کہ اگر کوئی صرف اس شرف کی قدر کر لے گا اللہ پاک اسی کی وجہ سے اس کی مغفرت بھی فرما دے. اللہ سے راضی ہو جائے جو بندہ صرف اس شرف اس تعلق کی قدر کر لے کیونکہ جو اس تعلق کی قدر کرے گا آئے ہے وہ ہمیشہ اللہ کا شکر گزار بنتے رہے گا, اللہ کی تعلق فرما برداری میں رہے گا, اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا, عقیدت رکھے گا, ان کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارے گا. یہ ماہ میلاد کا مبارک مہینہ اس ماہ مبارک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے باسعادت ہوئی. 12 ربیع الاول شریف مشہور تاریخ ہے. اہل سنت و جماعت کے نزدیک حضور کی ولادت کی تاریخ 12 ورنہ تاریخ کی کتابوں میں دیگر تاریخ بھی آئے ہیں جیسا کہ 9 ربیع الاول بھی آئی ہے, 7 بھی آئی ہے اور دیگر تاریخیں بتائی گئی. بعض تاریخ لکھنے والوں نے ربیع الاول کا مہینے کا انکار کیا یعنی ربیع الاول نہیں حضور کی ولادت نہیں ہوئی تھی کوئی بات ہو. لیکن کیونکہ ہر ایک تاریخ کے معاملے میں اختلاف رہتا امت میں, ایسا نہیں کہ ابھی صرف یہیں میں اختلاف ہے. تاریخ کی کوئی بھی کسی بھی بڑے صحابی ہو, انبیاء کرام ہو, دیگر لوگ ہو, ان کی حالت زندگی جب تاریخ والے لکھتے ہیں تو ان کو ایکزیکٹ پتا نہیں چلتا کہ تاریخ کون سی ہے. تو جو مشہور ہے جو بڑوں نے لکھا ہے اس کی روشنی میں اس کو لکھتے ہیں. تو حضور کی ولادت باسعادت کی تاریخ میں اختلاف الگ الگ قول ہے لیکن سب سے زیادہ معتبر, سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ جس تاریخ پر تمام علماء نے, مجتہدین نے, اللہ والوں نے اجتہاد کیا یعنی اتفاق کیا, ایگری ہوئے کہ ہاں یہی تاریخ ہو سکتی ہے تو وہ تاریخ ہے 12 ربیع الاول. یہی وجہ ہے کہ اہل سنت و جماعت میں باضابطہ 12 ربیع الاول شریف کو آپ کی ولادت کا دن منایا جاتا ہے, فاتحہ کا اہتمام کیا جاتا ہے, شکرانے کی نماز پڑھی جاتی ہے, روزے رکھے جاتے ہیں, صدقہ خیرات کیا جاتا ہے, نبی کے نام پر کھلایا پلایا جاتا ہے, گھروں محلوں گلیوں کو سجایا جاتا ہے, مسجدوں کو پررونق کیا جاتا ہے, خوب مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کیا جاتا ہے. یہ اہل سنت و جماعت کا ہی طریقہ نہیں بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد منانا, آپ کا ذکر کرنا, آپ کی تعریف کرنا, آپ کی شان و شوکت بتانا, آپ کا مقام و مرتبہ, آپ کی بلندی کا ذکر کرنا, حقیقت میں سب سے پہلے اگر یہ کسی نے کیا ہے تو مجھے اور آپ کو, ہمارے ماں باپ کو پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ نے کیا. سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کی تعریف قرآن پاک میں ارشاد فرمائی, صحابہ اکرام کے سامنے کھول کھول کے رکھا کہ ہم نے تمہارے درمیان جس نبی کو بھیجا وہ رحمت للعالمین ہے, وہ شفیع المذنبین ہے, وہ تمام امت میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عظمت والے ہیں. وہ کون ہے؟ وہ منیر ہے, وہ شاہد ہے, وہ نذیر ہے, وہ نور ہے. یہ تمام آیتوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی شان قرآن پاک کو بیان کیا. میرے بزرگوں اور نوجوانوں یہی وجہ ہے کہ اللہ کے صحابہ کرام نے تو اپنے سر کی آنکھوں سے حضور کی شان کو لکھا ہے, لیکن تاریخ میں جو لکھا ہے کہ حضور کی شان آپ کے اعلان نبوت یا پھر آپ کی جوانی شریف میں یا آپ کے بچپنے شریف میں تھی وہ تو ہے ہی, رہے گی, لیکن آپ کی ولادت بھی کوئی معمولی ولادت نہیں ہے. 12 ربیع الاول کو جب آپ تشریف لائے تو آپ کے دنیا میں تشریف لاتے ہی پوری دنیا میں نور پھیل گیا. حضرت سیدہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے ولادت ہونے کے فوراً بعد میرے اندر سے ایسا نور نکلا کہ میں نے اس نور کے اندر ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا. حضرت آمینہ مکہ میں ہے, کعبۃ اللہ کے قریب اپنے گھر میں ہے, وہاں پر ولادت ہوئی, لیکن آپ کی ولادت کے فوراً بعد ایک ایسا نور نکلنے کا ذکر فرمایا کہ جس کی روشنی میں آپ نے وہاں بیٹھ کر ملک شام کے محلات کو دیکھا.
آتش کدوں کی آنکھ بجھ گئی، بڑے بڑے بت منہ کے بل نیچے گر پڑے، روشنی ہی روشنی آ گئی، اور ہمارے آقا کی ولادت کا پوری صبح صادق۔ عاشق رسول نے کہا ہے نا، وہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا نام، وہ گھڑی کون سی؟ وہ سہانی گھڑی تھی۔ وہ کون سی سہانی گھڑی؟ جس کو صبح صادق کہا جاتا۔ اس دل افروز ساعت میں لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ وہ سہانی گھڑی کون سی سہانی؟ جس کو صبح صادق کہا جاتا ہے۔ اچھا صبح صادق کس کو کہتے ہیں؟ تو علماء اکرام نے لکھا ہے کہ ایسے وقت کو کہتے ہیں جس وقت میں رات جاتی رہتی ہے، دن آتا رہتا ہے۔ وہ ایک ایسا لمحہ، ایسا وقت ہوتا ہے کہ جن لمحات میں رات ختم ہوتی رہتی ہے اور دن کی شروعات ہوتی رہتی ہے، رات جاتی رہتی ہے، دن آتے رہتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے وقت بھی چنا اپنے محبوب کے بھیجنے کا، تو ایسا وقت چنا کہ جو صبح صادق کا وقت تھا۔ فرمایا یہ وقت چننے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اگر حضور کو دن میں پیدا کیا جاتا تو رات کو شکوہ رہتا کہ میرے درمیان میں حضور تشریف لے گئے، اور اگر حضور رات میں تشریف لاتے تو دن کو شکایت ہوتی کہ حضور میرے درمیان میں تشریف نہیں لائے۔ اللہ نے دن اور رات دونوں کو خوش کرنے کے لیے ایسے لمحے میں اپنے نبی کو پیدا فرمایا کہ جس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ رات بھی خوش ہو جائے کہ میں نے بھی حضور کو دیکھا ہے، دن بھی خوش ہو جائے کہ میں نے بھی حضور کو دیکھا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت، اس کی شان و عظمت، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں سے رات و دن کو اللہ پاک نے مالا مال کیا۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے بزرگوں نوجوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لاتے ہی ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ حضرت سیدہ بی بی آمنہ کہتی ہے کہ صبح کا وقت تھا نا، تارے آسمان پر نظر آ رہے تھے، اور تارے اتنے میرے گھر کے قریب آ گئے، اتنے میرے گھر کے قریب آ گئے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسا ٹوٹ کر گر نہ جائے، ٹوٹ کر کہیں میرے گھر میں گر نہ جائے، ویسا مجھ کو محسوس ہوتا تھا۔ اس قدر تارے قریب آ گئے، ہواؤں کو معطر کر دیا گیا تھا خوشبوؤں سے، ہواؤں میں خوشبوئیں پھیل گئی۔ ہاں بی بی آمنہ کے علاوہ جتنی خاتمائیں تھی وہاں پر، اس تمام نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی خوشبو نہیں سونگھی جب حضور کی ولادت کے موقع پر ہواؤں کے ذریعے سے ہم کو محسوس ہو رہی تھی۔ ایسی خوشبوئیں پورے مکے شہر میں پھیلی۔ میرے بزرگوں نوجوانوں، اب 12 تاریخ کی ولادت کا دن ہے تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، اعتراض کرنے دیں، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ اعتراض کرنے والوں کا کام اعتراض کرنا، ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارے بڑوں نے جو بتایا، ہمارے بزرگوں نے جو سکھایا، ہمارے بزرگوں نے جو تعلیم دی، ہمارے بزرگوں نے جو دلائل بتائے، اس کی روشنی میں ہم 12 ربیع الاول شریف کو ہی حضور کی ولادت کا دن مانتے ہیں۔ لاکھ کوئی کچھ بولے، ہمیں کچھ لینا دینا نہیں۔ بعد آپ کے ساتھ ایک پوسٹ پیدا کیا جا رہا ہے کہ فتاوی رضویہ میں امام احمد رضا خان فاضل بلیغ رحمۃ اللہ علیہ نے 9 تاریخ کا ذکر کیا، لہٰذا انہوں نے 9 تاریخ لکھا، 12 کو مناتے ہو۔ تو جیسا میں نے عرض کیا کہ فتاوی رضویہ میں امام احمد رضا خان فاضل بلیغ رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر تمام محدثین نے، علماء دین نے، فقہاء کرام نے جہاں پر فتوے لکھے ہیں، ان لوگوں نے تمام اختلاف کی تاریخوں کو لکھا۔ اعلیٰ حضرت نے صرف 9 تاریخ نہیں لکھا کہ 9 تاریخ کو ہی ہے، بلکہ یہ لکھا کہ 9 تاریخ کا بھی ذکر ملتا ہے۔ آگے کے صفحات میں یہ لکھا کہ لیکن تمام امت کے علماء کا اکثریت کے ساتھ جس تاریخ پر اجتماع ہے وہ اجماع 12 ربیع الاول شریف ہے۔ لہٰذا اسی تاریخ کو ہم اپنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ جو چیزیں رہ گئی کہ میلاد منانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، تو میرے بزرگ نوجوانوں طریقہ کار یہی ہونا چاہیے کہ جس طرح ایسا عمل کیا جائے کہ جس عمل سے اللہ بھی خوش ہو، رسول اللہ بھی خوش ہو۔ کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے شریعت میں مداخلت ہوتی ہو یا شریعت کے خلاف ورزی ہوتی ہو۔ بزرگوں جو ہمارے بڑوں کا طریقہ رہا ہے وہ یہ کہ میلاد کا اہتمام کثرت سے درود پاک کے ذریعے سے فرماؤ۔ بہت سارے بزرگوں نے روزہ رکھ کر کے اہتمام فرمایا، لوگوں کو کھانا کھلا کر کے اہتمام فرمایا، غریبوں کو، عام لوگوں کو، رشتے داروں کو، دوست احباب کو سب کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ کثرت سے حضور کی محفل کا ذکر
ذکر کی محفلیں سجانا، حضور کی عظمتوں، رفعتوں، مقام و مرتبے کو بیان کرنا. میلاد منانا کسے کہتے ہیں؟ تو سورہ میلاد منانا کثرت سے حضور کے ذکر کرنے کو کہتے ہیں. جہاں جہاں کثرت سے ذکر مصطفیٰ ہوگا وہ محفل میلاد. جہاں پر آپ کی شان، آپ کی عظمتیں، آپ کے معجزات، آپ کا حسن و جمال، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی تعلیمات، آپ کی سنتیں، آپ کی شجاعت و بہادری، آپ کے تمام حالات زندگی کو، آپ کی سیرت طیبہ کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرنا، اسی کو تو میلاد منانا کہتے ہیں. ہم نے کانسیپٹ کچھ اور اگر سمجھا ہوا ہے تو وہ غلط ہے. ہم نے طریقہ کچھ اور سمجھا کہ وہ جلوس نکالیں گے تو یہ میلاد ہوگا نہ. جلوس کے طرف سے بھی کہا جائے کہ جلوس میں اگر آپ شریک ہونا چاہتے ہیں تو ضرور شریک ہو، لیکن ضروری ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کس کے جلوس میں جا رہے ہیں، کس کے نام کا جلوس. ہمارے آقا کے نام کا جلوس تو ضروری ہے کہ ایسے جلوس میں ہم باوضو ہو کر کے جائیں. ہم باوضو رہیں، اس دن کی کوئی نماز نہ چھوٹے، ادب و احترام کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہوئے، قصیدہ شریف پڑھتے ہوئے جلوس میں شریک ہو، حضور کی نعتیں پڑھتے ہوئے شریک رہیں. جب تک جلوس میں رہے باوضو رہیں، ذکر کرتے رہیں، نظروں کی حفاظت ہو. یہ اہتمام کرتے ہوئے اگر جلوس میں شریک ہو سکتے ہیں شریک ہو جائے، اور اگر نہیں اہتمام نہیں کر سکتے تو کوئی ضرورت نہیں جلوس میں جانے. آپ جلوس میں جائیں گے، گاڑیاں بھگیں گے، آوازیں کریں گے، آش لگائیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، لوگوں کو تکلیف دیں گے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں، اللہ ناراض ہوگا. یہ صحیح تعلیمات کوئی دے نہیں سکتا. اہل سنت و جماعت کے تمام اکابرین علماء نے، ازہر ہند جامعہ نظامیہ نے باضابطہ اس کے لیے فتویٰ جاری کیا اور یہ کہا ہے کہ ایسا عمل جس عمل کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیف دی جاتی ہو، لوگوں کو تکلیف ہو، وہ عمل بالکل بھی درست نہیں ہے بلکہ گناہ. ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو. ہمیں دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایسا جو غلطیاں ہیں اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے. سدھارنے کے علماء کرام بیان دیتے بھی رہتے ہیں. ایسا نہیں کہ میں اکیلا کہہ رہا ہوں، زمانے سے لوگ ہر سمجھدار آدمی کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. مثال کے طور پر ابھی گھر میں پکوان کرنے کا ارادہ ہے. اب پکوان کرنے والوں کو ہرگز بھی یہ اختیار نہیں. حالانکہ پکوان کرنا اچھی بات ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے. بھوکے پیاسے آئیں گے، کھانا کھائیں گے، دعائیں دیں گے، بہت بڑا ثواب ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پاس جو نیکیوں کا خزانہ ہے، ان خزانوں میں سب سے زیادہ عظیم نیکی اگر کوئی اللہ کے نزدیک ہے تو وہ ہے لوگوں کو کھانا کھلانا. لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کے سامنے کھانا رکھنا، ان نیکیوں میں سے بہت بڑی عظیم نیکی ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہم اچھائی کریں لیکن اس اچھائی کو کرنے میں کسی کو تکلیف نہ دیں. کھانا کھلانا اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم راستہ بلاک کر دیں گے، روڈ جام کر دیں گے، آنے جانے والوں کا راستہ روکیں گے، کھانا کھلائیں گے، تو جتنے لوگ کھائیں گے، آئیں گے، کھلائیں گے، اس کا ثواب تو آپ کو ملے گا. لیکن وہاں سے گزرنے والوں کو آپ کے راستہ بند کرنے کی وجہ سے جو تکلیف ہوگی، ان کے دل سے جو آہ نکلے گی، وہ شاید آپ کے نیکیوں کو ملیا میل کر دے. وہ شاید آپ کی نیکیوں کا جو اثر ہونا چاہیے اس اثر کو ختم کر دے. وہ شاید لوگوں کو تکلیف دینے والا عمل آپ کے اس اچھے والے عمل کو کمزور کر دے. اسی لیے بتایا گیا کہ نیکی کرو تو ایسی کرو کہ کسی اور کو پتہ ہی نہ چلے. جب ہم باضابطہ دو طرف خناتے بند کر کے روڈ بلاک کر دیں گے، پوری گلی بند کر دیں گے، ضعیف لوگوں کو آنا جانا ہوتا ہے، گاڑی والوں کو آنا جانا ہوتا ہے، دوسرے کوئی مریض آ سکتے ہیں، ضرورت میں آ سکتے ہیں، کسی کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو قطعاً اس طریقے کا عمل نہ کریں. اور اس طریقے کے عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بالکل اسی طرح جلوس میں شریک ہونا، گاڑیاں بھگانا، ریس کرنا، آوازیں کرنا، چیخنا چلانا، عرش ایک دوسرے کے اوپر ڈال دینا، بے حیائی والے کام کرنا. آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں بڑے بڑے پونگے دے رہے ہیں، اتنی زور سے بجا رہے ہیں کہ بازو والے کے کانوں میں درد ہو رہا. جو بجا رہا ہے اس کو محسوس نہیں ہو رہا. جو ہمارے عمر بچے وہ پونگے لے کر کے بجا رہے ہیں، اتنی اس کی ساؤنڈ، اس کا اتنا آواز اتنی زیادہ ہے کہ آزو بازو والے لوگوں کو تکلیف بہت زیادہ ہوگی. یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ وہ تو معصوم ہیں، ان کو نہیں معلوم. اب جلوس نکالنے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر آپ جلوس نکالنا چاہتے ہو تو ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اور شریک ہونے والے لوگوں کو ضروری ہے کہ اس اہتمام کے ساتھ اس اہتمام کے ساتھ جائیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر کریں. ورنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک
کہ جن کی ذکر کے لیے اگر ہم گھر میں بیٹھ کر کے اللہ کی یاد بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا. ایک اور بڑے بزرگ اور محدث گزرے، وہ ہمیشہ ہر سال میلاد کے موقع پر اپنی حیثیت کے مطابق اپنے لوگوں کے لیے، مریدین کے لیے، چاہنے والوں کے لیے، غریبوں کے لیے حضور کی میلاد کے موقع پر کھانے کا انتظام کرتے. اور گزرتا رہا. ایک مرتبہ ایک سال ایسا آیا کہ آپ کے پاس پیسوں کی بہت کمی ہو گئی اور اتنی رقم نہیں تھی، اتنا پیسہ نہیں تھا کہ پورے لوگوں کو کھانا کھلا سکے. تو آپ کے فرزند کہتے ہیں کہ اس وقت اس سال میرے بابا جان نے کیا کیا کہ ہمارا یہ عمل ناکارہ نہ ہو، اس لیے حضور نے چنے منگائے. چنے وہ اللہ والے نے بھائی سے دہلی رحمۃ اللہ علیہ عبد الرحیم شاید آپ کا نام کھا گیا ہے، انہوں نے چنے منگا کر کے اپنے سامنے رکھے اور فاتحہ کا اہتمام کیا. ہر سال جیسا کرتے تھے، ہر سال جیسا حضور کے میلاد کے موقع پر کھانے کا اہتمام کرتے تھے. چنے منگا کر کے رکھا اور فاتحہ دلایا، حضور کا ذکر کیا اور ان چنوں کو لوگوں میں تقسیم فرما دیا. جب تقسیم فرما چکے تو رات کا وقت ہوا، خواب میں آپ نے اپنے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پایا. رات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پاک نصیب ہوئی. کیا دیکھتے ہیں کہ آقا کریم دسترخوان پر تشریف فرما ہے، دیگر صحابہ کرام کے لیے کھانے کی بہت ساری چیزیں سامنے رکھی ہوئی ہیں اور انہیں دسترخوان پر کھانے کی چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ چنے جو انہوں نے سامنے رکھ کر فاتحہ دے کر لوگوں میں تقسیم کیا، وہ چنے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے ہوئے. اور جب کھانا دینے کا وقت آیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میرا ایک چاہنے والا، اس نے چنے کا اہتمام کیا ہے، لوگوں میں تقسیم کیا ہے، لہذا کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے چنے کھائیں گے. اس طریقے سے فرمایا گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قدر محبت و عقیدت ہوگی، جتنا اخلاص و للہیت ہوگی، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. اور اخلاص کچھ نہیں، نیت کوئی خاص نہیں، اہتمام کچھ نہیں، بس فارمیلٹی کے لیے، بس لوگ کرتے ہیں اپن بھی کریں گے، اس نے ایسا کیا میں ایسا کروں گا، اس نے اتنی لائٹنگ کی میں اتنی لائٹنگ کروں گا، اس نے اتنا دیر بنایا میں اتنے دیر بناؤں گا. یہ مقابلے کا وقت نہیں ہے. یہاں تو تڑپ ہونی چاہیے کہ جتنے لوگوں کے لیے حلال مال میں سے میں لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کر سکتا ہوں، کھانے کا انتظام. ایسا حدیث نہیں چل سکتا میرے بزرگوں میں. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا موقع ہو تو ہمارے گھروں میں اہتمام، ہم اپنے بچوں کے سامنے ذکر کریں حضور کی ولادت کا، گھر میں فاتحہ کا اہتمام کریں، بچوں سے خوب درود پاک کی محفل کروائیں. روزانہ بلکہ 12 دن تک بلکہ پورا مہینہ ہر گھر میں بچے بچیاں سب لوگ بیٹھ کر روزانہ 1 گھنٹہ صحیح عصر سے مغرب تک اپنے اپنے گھروں میں درود پاک کی محفل کا اہتمام. دیکھیں گھر میں کتنی خیر و برکتیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں آپ کی زندگیوں میں کتنی برکتیں ہوگی جب پورے بچے بڑے سب مل کر درود پاک پڑھیں گے تو بچوں کے دل میں بھی حضور کی عظمت بیٹھے گی کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں حضور کی آمد ہوئی ہے اور ہمیں اس مہینے میں کثرت سے درود پاک پڑھنا، یہ عمل ہمیں کرنا ہوگا. لہٰذا جب ہم یہ طریقے سے اپنے بچوں کے دلوں میں محبت رسول کو ڈالیں گے تو یقین جانیے جب محبت پہنچے گی نا تو ساری زندگی ان کے دلوں میں یہ محبت باقی رہے گی. اسی لیے فرمایا ہے کہ پچھلے جمعہ میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ حضور کی سنت ہے کہ بچوں کی ولادت کے بعد کسی نیک اللہ والے کے ذریعے سے گٹی ڈالنا، تحنیک جسے کہتے ہیں، اللہ والے کے منہ سے چبا کر اس کا جھوٹا چھوٹے پیدا ہوئے تو بچے کو چٹانا تاکہ ان بزرگ کے اثرات بچے کے اندر جائے. جو اللہ والا ہوگا، عبادت گزار ہوگا، نمازی متقی ہوگا، حضور سے محبت کرنے والا ہوگا، حضور کی ولادت کو خوشی کا اظہار کرنے والا ہوگا، حضور کی آمد پر اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہوگا. جب ایسے نیک بندے کا جھوٹا اس پیدا ہونے والے بچے کے منہ میں جائے گا تو وہی اثرات بچے کے اندر پیدا ہوگا. جب بچہ جب بڑا ہوگا تو وہ خود بخود عاشق رسول بنتا ہوا بڑا ہوگا، اپنے نبی سے محبت کرنے والا بن کر بڑا ہوگا. اور رہی بات اپنے بچوں کے محبت دلوں میں محبت رسول ڈالنا، اس کے لیے طریقہ حضور نے بتایا. اس کے بعد ہم اپنے طور پر محفلیں کریں، بچوں کو سمجھائیں، علماء کرام کے پاس لے جائیں. کتنے ایسے ماں باپ ہوں گے جن کے بچے
ایسے ہیں جن پر نماز فرض ہے جمعہ کے ساتھ، جن وہ لوگ اپنے بچوں کو ساتھ لا سکتے ہیں، لیکن بہت سارے ماں باپ نہیں لاتے. کچھ بچے اسکول میں بھی ہوتے ہیں، کچھ بچے ہفتے آ بھی جاتے ہیں، اور اگر بچے ہیں گھر میں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو ساتھ ملائے نماز. علماء اکرام کے بیانات کی محفل اگر ہو، ماہانہ والی محفل، ہفتہ والی محفل، ہم اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کے جائیں. کوئی دینی محفل میں کسی دینی شخصیت سے ملاقات کرنے کے لیے کسی اللہ والے کے پاس ہم جا رہے ہیں تو یاد رکھیں اکیلے ہرگز نہ جائیں، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جائیں. یہی تربیت کا طریقہ ہوتا ہے. اگر ہم اپنے چھوٹے بھائی کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھتیجوں کو اپنے ساتھ لے کر کے جائیں گے تو جو محبت علماء سے آپ کو ہے ان کے دل میں بھی پیدا ہوگی، جو دینی باتیں سننے کا جذبہ آپ کو ہے ان کے اندر بھی پیدا ہوگا. اور جب یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو جیسے جیسے دنیا کے لوگ آج یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو مسجدوں سے دور کر دیا جائے، دینی محافظ سے دور کر دیا جائے، دینی مزاج سے دور کر دیا جائے، جب ہم اپنے نسلوں اور بچوں کے ساتھ یہ شروع رکھیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کے دلوں سے دین اسلام کی، اللہ کے رسول کی محبت کو نہیں نکال پائے گی. تو ہمیں یہ عمل کرنا ہوگا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی یہ مبارک مہینہ، اس میں حضور کی ولادت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بس آ گیا تمہارے درمیان میں اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب. اب علماء اکرام کے یہاں پر لفظ جو نور آیا ہے اس سے مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو ملا. یعنی اللہ نے ہمارے درمیان میں نور کو بھیجا، حضور کو بھیجا، جن کے آنے سے روشن و منور ہو گئی کائنات، ایمان کی شمع کو بڑھنے لگی، روشن ہو گئی، اور کتاب جو قرآن پاک ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. اور اسی ماہ مبارک میں یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوش مبارک ساعتیں ہیں، وہ رونقیں ہیں میرے بزرگوں اور جوانوں. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کریں اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے طور پر صحیح طریقے سے، اور اس کے لیے کسی کو تکلیف نہ ہو. اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں. درود پاک کی محافل کو سجاتے جائیں، اور جہاں جہاں پر ذکر کی اور خطابات کی محفلیں ہیں، ہمارے پاس بھی الحمدللہ مسجد حاضر کی کئی سال سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ ربیع الاول شریف کا چاند نظر آنے سے لے کر 11ویں شریف تک، ماشاءاللہ 11ویں شریف تک کی رسول درود پاک کی روزانہ محفل ہوتی ہے. مسجد میں بھی ہوتی ہے، اور بعض لوگ اپنی خواہش سے اپنے مکان کو نکلا خیر و برکت کے لیے، اور پوری بکنگ فل رہتی ماشاءاللہ. اپنے طور پر لوگ آتے ہیں، کراتے کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، حضور کی نعت پڑھتے ہیں، اور جو دعاؤں میں اہتمام ہوتا ہے وہ بڑے بہت اچھا عمل، خیر و برکت والا عمل ہے. اس کو اور آگے بڑھانا چاہیے. زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں حصہ لیں، اس کا اہتمام کریں، اپنے گھروں میں بھی کرائیں، تاکہ آپ کے گھروں میں جہاں پر درود پاک پڑھا جائے گا، نماز پڑھنے والے لوگ مسجدوں سے آپ کے گھر میں آئیں گے، بیٹھیں گے، درود پاک پڑھیں گے، حضور کی تعریف و توصیف کریں گے، اللہ سے دعائیں مانگیں گے، تو آپ کے پورے گھر میں انشاءاللہ تعالی رحمت و برکت ہوگی انشاءاللہ. تو اس کا اہتمام کریں، اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اس ماہ مبارک میں اس کی برکتوں سے ہمارا مال فرما. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا. اللہ ہمیں اس نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما. آپ کی تعلیمات پر، آپ کی سنتوں پر، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر دل و جان سے ساری زندگی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. گناہوں سے بچا لے میرے مولا. ہمیں ہمارے نسلوں کو، آنے والی تمام تر نسلوں کو میرے مولا اس سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما. ہم گناہگاروں کی دعا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جو حضرات سنت نہ پڑھے ہوں، گزارش ہے پہلے ہو کر صفحے درست فرما لیں، اس کے بعد سنت ادا کریں.